تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے، سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو کہو گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا ہے، یہ ہوا ہے، اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں، تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا، چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں، انہوں نے فرمایا اذهب جا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا، عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے۔ سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں دی سوچ وکھری، بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں تو کچھ بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا۔ تو فرمایا بس اب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ،
تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں، 700-600 تیار ہوئے۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ۔ تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 59 آدمی کہا جی ہم پہل کرتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے۔ جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبھیا تینوں پیالہ کھڑاون واسطے، میرا پیالہ دے۔ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سندا ہی نہیں جی، ساڑی تو سندا ہی نہیں جی۔ پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی، کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے۔ تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے، ادھر جانا ہے۔ یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا۔ اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ آپ برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتے تھے۔ تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے۔ نانو روٹی نہیں لبدی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرنے دا خواب بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا، اور تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے۔ باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی، تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا۔ وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا لے بھی دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے۔ تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ ماڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا، کہنے کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ
کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا، تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی۔ آپ کے امام صاحب نے نماز پڑھائی نا، ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو میرے ذہن میں یہ خاک، میں پہلے کوئی پڑھا کے نہیں آتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا یہ بیان کروں گا، میں کوئی تیاری کر کے آتا ہوں، تو وہ میرے کانوں میں آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 27 رجب کی رات ہے، آج کی رات تو میرے نبی کو معراج ہوا ہے۔ یہ سارا میرا مضمون اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو رولز رائس خرید کے نہیں ہوگی عزت، بہت بڑا گھر بنا کے یہ عزت نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں پاؤنڈ کما کے یہ عزت نہیں ملے گی، اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی، چونکہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ محمد ہی بنو گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ باقی پیسے دے دینا اللہ دیتا چلا آیا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی وہ دیتا چلا آیا ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئیں۔ پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے اور 10 دن کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئے، تو آپ بالکل بے آسرا ہو گئے۔ تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو تھوڑی غیرت آئی اور آ کر کہنے لگا، بھتیجے فکر نہ کر، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری نگرانی کروں گا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو آ گیا، اچھا بھتیجے کی نگرانی کرو گے، جو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کا قرآن تمہیں یہ سنا رہا ہے اس کی نگرانی کرو گے، تو اس کا میٹر الٹا چل پیا۔ تو پھر آپ پر جو مار پڑی ہے اور آپ کو جو پتھر لگے ہیں اور آپ کو جو گھسیٹا گیا ہے، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ اس سے گھبرا کر طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات مان لیں۔ تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، اور وہ جگہ دیکھی جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کو وہاں ایک درخت کے نیچے زید ابن اس نے ثابت نے آپ کو وہاں پناہ دی، اور وہاں آپ کے غلام جو تھے، اتنے پتھر پڑے کہ آپ کی ساری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں اور لہو جوتوں میں جم گیا، اور اتنا ٹائٹ ہو گیا اب جوتا کہ اتارنا مشکل ہو رہا تھا، اور آپ کو دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، جانی دشمن جو جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا، ہائے عبداللہ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا۔ تو رشتہ داری تو تھی قریب کی، اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے اور اپنے غلام کو بلایا، عداس کو، کہا یہ لے جا اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم یہ کھا لے، رد نہ کر، دشمنوں کو جن پہ ترس آیا ہو۔ تو وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ تو عداس کہنے لگا،
یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے۔ تو وہ آپ پہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ایک جملہ سناتا ہوں، اِلَى مَن تَكِلُنِي، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى عَدُوٍ يَتَجَحَّمُنِي او اِلَى بَعِيدٍ يَظْلِمُنِي، یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لوہان ہو گئے، پیر بھی، پنڈلیاں بھی۔ ایسی درد بھری دعا تھی کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ساتھ ایک اور فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اب حکم کریں ان کے اوپر پہاڑوں کو میں ایسے ملا چکی کی طرح پیس کے رکھ لوں گا تو میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو جب یہ آپ کی بے بسی انتہا کو پہنچی اور آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، اتنا خوف تھا۔ تو آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ نہیں، صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ باہر گیا اپنے بچوں کو لے کر اور آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر آیا اور مکے میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا کلمہ پڑھ کے یا ویسے؟ کہا نہیں ویسے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہو گئی کہ اپنے شہر، اپنے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا، تو اسی رات آپ حضرت ام ہانی، آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ، اوپر استقبال کے سارے سامان مکمل ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ جب دکھ کی انتہا آئی تو عزتوں کی انتہا آئی۔ کہا کدھر جانا ہے؟ نے آپ کو ساتھ لیا اور حتیم جو بیت اللہ سے باہر ایسے بنی ہوئی ہے ایک دیوار، وہاں آپ کو لٹایا، اور یہ یہاں تھوڑا سا یہ جگہ گہری ہوتی ہے، یہاں انگلی رکھی یہاں، اور یہاں سے لے کر ناف تک سارا پیٹ ایسے چاک کر دیا، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا اور نہ کسی چیز کو کاٹا گیا، بس اوپر سے انہوں نے یوں کیا تو سینہ کھل گیا۔ تو زمزم کے پانی کا تھال تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس کے بعد ایک تھال تھا جس میں نور تھا اور حکمت تھی، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالا حکمت کو اور نور کو۔ پھر اس کے بعد دل کو، یہ جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو دل کو پہلے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دل پمپ کرتا ہے، اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے نا، وہ بتاتا رہتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ یہاں میرے نبی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے۔ وہاں تو پورے خون کو مشین پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ مشین چلاتی ہے، چونکہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کو دھویا گیا، ایک دفعہ دھویا گیا، ایک دفعہ اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو
سیا گیا اور کوئی نشان کوئی نہیں۔ پھر جہاں دل ہوتا ہے وہاں جبریل نے ایسے کر کے رکھا تو ساری رگیں آ کے اپنے آپ نور تھا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو براق کہتے ہیں، تو اس پر آپ سوار ہوئے تو وہ تھوڑا اچھلا، تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے، تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسے سر جھکا لیا۔ پھر کہا چلیے یا رسول اللہ۔ پھر وہ براق کو اڑا کے لے چلے اور کہا یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے مدینہ۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور لے کر چلے تو آگے ایک جگہ آئی، وہاں کہا یہاں اتریے اور یہاں 2 نفل پڑھیے۔ تو آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر کہا چلیے